رسول اللہ کی حدیث، رسول اللہ کا عمل، رسول اللہ کا قول حجت ہے، دین ہے، وحی ہے۔ اسی طرح جس طرح قرآن ہے، اسی طرح کتاب اللہ ہے، جس طرح قرآن کتاب اللہ ہے اسی طرح اس کی فردیت ہے۔ یہ بات تو اللہ کے فضل سے چلو اہل توحید، اہل حدیث، اہل سنت میں کچھ عام ہے، اس کی اہمیت بھی کچھ عام ہے، لیکن ایمانداری سے بتلائیے رسول اللہ کی حدیث تو حجت ہے، رسول اللہ کا قول تو حجت ہے، رسول اللہ کا فرمان تو حجت ہے، لیکن رسول اللہ کا نظام حجت نہیں ہے، رسول اللہ کا دین حجت نہیں ہے۔ رسول اللہ کے جو 1400 سال قبل آپ کو اور مجھے دستور حیات قرآن پاک دیا، یہ صرف ممبروں میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ صرف مسجدوں میں پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ صرف سجدوں اور عبادتوں میں اللہ اللہ کے نعرے لگانے کے لیے آیا ہے، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے گیت گانے کے لیے آیا ہے۔ صرف عبادات بھی ہونی چاہیے، فرد کی زندگی بھی عبادت گزار متقی ہونی چاہیے، لیکن آپ میں سے کوئی شخص بھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ بہت بڑا مجمع ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے سجدے میں پڑ جائیں، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں، الحمدللہ کہنا شروع کر دیں، سارا رات سارا دن کہتے رہے، ایک دن نہیں پورا مہینہ کہتے رہے، پوری دنیا کے عالم کفر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن آپ میں سے صرف چند لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں رسول اللہ کا دین صرف ذاتی عبادات کے لیے نہیں آیا، صرف ممبر و محراب اور مصلی کے لیے نہیں آیا، بلکہ بازار کے لیے بھی آیا ہے، معاملات کے لیے بھی آیا ہے، ریاست کے لیے بھی آیا ہے، سیاست کے لیے بھی آیا ہے، حکمرانی کے لیے بھی آیا ہے۔ دین مکمل ہے، دین نظام ہے۔ یہ عقل کے اوپر کیسا پردہ مفکرین نے، سرمایہ دارانہ نظام نے، عصر حاضر کی سیکولر پارٹیز نے آپ کے دماغ کو اس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے کہ آپ کے دماغ میں بھی یہ بات ڈال دی گئی ہے، اور مسجد کا مولوی ممبر رسول تے سیاسی گل کر رہے ہیں۔ سیاسی گل کون کرے؟ چور کرے، لٹیرا کرے، وڈیرا کرے، جگیردار کرے، بدکار کرے، عیار و مکار کرے، وہ کر لے، مولوی نہ کرے۔ یہ فلسفہ اسلام کی بنیاد سے متصادم ہے۔ کیوں؟ دلائل بھی سمجھ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا، ایک نبی ان کا سیاسی لیڈر ہوتا تو دوسرا نبی سیاسی لیڈر بن کے آ جاتا، دوسرا نبی سیاسی لیڈر بن کے آ جاتا۔ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، رسول اللہ کی حدیث سب کو یاد ہے نا، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے وارث آئیں گے۔ نبی تو نہیں آئے گا لیکن میرے وارث آئیں گے۔ وہ وارث کون ہوں گے بتائیے؟ حدیث سنی نہیں آپ نے؟ علماء وارث ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن میرے وارث ہوں گے۔ آپ کو سرمایہ دارانہ نظام نے، سیکولر نظام نے یہ مغالطہ اور وسوسہ ڈال دیا، عالم دین، طالب علم، مسجد کا مولوی، خطیب رسول اللہ کا وارث ہے، لیکن کس کا؟ ممبر کا، کس کا؟ مصلی کا۔ بس رسول اللہ پوری امت میں صرف مصلی اور ممبر چھوڑ کے گئے ہیں۔ کیا مسجد النبی کے اندر ریاست مدینہ موجود تھی کہ نہیں تھی؟ کیا مسجد النبی کے اندر سپریم کورٹ موجود تھی کہ نہیں تھی؟ کیا مسجد مدینہ میں رسول اللہ نے ریاست کی بنیاد رکھی تھی، ریاست مدینہ کی تھی کہ نہیں تھی رکھی؟ کیا رسول اللہ اپنی وراثت میں صرف مصلی چھوڑ کے گئے، صرف ممبر چھوڑ کے گئے؟ رسول اللہ اپنی وراثت میں تخت نہیں چھوڑ کے گئے، اپنی وراثت میں خلافت نہیں چھوڑ کے گئے، اپنی وراثت میں حکمرانی کے اسلوب یا سسٹم نہیں چھوڑ کے گئے، اپنی وراثت میں معاشرے کے اصلاح کے نظام نہیں چھوڑ کے گئے، اپنی وراثت میں بازار کو درست کرنے کے نظام نہیں چھوڑ کے گئے، اپنی وراثت میں معاملات کو درست کرنے کے نظام چھوڑ کے گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ایمانداری سے آپ نے بتلانا ہے، اور آج اس سوچ اور فکر کو لے کر گھر گھر، کریا کریا، کوچا کوچا ایک ایک بندے کی اصلاح کرنی ہے۔ رسول اللہ جب دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صرف مصلی کا امام بنایا تھا کہ ریاست کا بھی؟ ایمانداری سے بتلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مصلی کا امام صرف بنایا تھا کہ ریاست کا بھی بنایا تھا؟ حضرت عمر کو صرف مصلی کا امام بنایا گیا کہ ریاست کا بھی؟ حضرت عثمان کو مصلی کا امام بنایا گیا کہ ریاست کا بھی؟ علی کو
جب تک مسلمانوں نے مسلح اور ریاست ایک رکھا، مسلمان پوری دنیا کے اوپر غالب رہے۔ جب یہ پاپائیت کے خلاف چلنے والی تحریکیں، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، صنعتی انقلاب اور سیکولرزم نے آپ کو کہا ریاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں، ریاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں، سیاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ اور سیاست اور مولوی جمعے سیاسی گل کر رہے، اور مولوی ممبر رسول تے سیاسی گل کر رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا، یہ اشکال آپ کو اس لیے ڈالا گیا کہ آپ جتنے مرضی بڑے متقی بن جائیں، جتنے مرضی بڑے عبادت گزار بن جائیں، آپ کی اس عبادت کا کفر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ نظام ہے، یہ دین ہے، یہ صرف جسم کے اوپر لاگو کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ کس کے اوپر لاگو کرنے کے لیے آیا؟ معاشرے کے اوپر، سیاست کے اوپر، ریاست کے اوپر، بازار کے اوپر۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، معاشرے کے اوپر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ مولوی سیاست کی بات ہی نہ کرے۔ ان تمام نصوص سے ایک بات سمجھ آتی ہے جو محدثین نے لکھی ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان کی ریاست کا جو تخت ہوتا ہے وہ بھی وراثت رسول ہے، مسلمان کی سیاست بھی وراثت رسول ہے، بازار بھی وراثت رسول ہے، معاملات اور معاشرت کے جتنے اصول و آداب ہیں یہ سب دین ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں دین میں صرف مسجد کی زندگی ہے، عدالت کی زندگی نہیں ہے، ریاست کی زندگی نہیں ہے، حاکم کی زندگی نہیں ہے، پھر آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ پھر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مخلوق کا بنایا ہوا نظام سیکولرزم، مخلوق کا بنایا ہوا کمیونزم، مخلوق کا بنایا ہوا سوشلزم اللہ کے نظام سے بھی بہتر ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ صحیح معنوں میں اسلامی نظام کے خد و حال پڑھیں۔ اسلامی نظام ایک کلیہ اور فارمولہ ہے میرے بھائیوں۔ کیوں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ عقیدہ یہ تو ہمارا ہے نا مسلمانوں کا، ہم سب، اور یہ عقیدہ ملحد بھی ہو، بے دین بھی ہو، اللہ کا بھی منکر ہو، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ مخلوق ہے، وہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم سب مخلوق ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی گائیڈنس کے لیے جو سسٹم دیتا ہے وہ بہتر ہے کہ سیکولرزم، وہ بہتر ہے کہ سوشلزم، وہ بہتر ہے کہ سوشلزم، کمیونزم، سیکولرزم، یہ سارے کے سارے کنہوں نے بنائے ہیں؟ انسانوں میں۔ ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں خوبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو نظام اللہ نے نازل کیا اس میں کوئی غلطی کا اندیشہ ہے؟ اور اللہ نے اس نظام کو نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے، متعدد ہے، ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، کہ صرف اللہ کا نظام زمین پہ نافذ کر دو، صرف نظام، صرف نظام۔ یہاں پہ آپ نے غور کرنا، نظام۔ میں بد عملی کی دعوت نہیں دیتا، میں بے عملی کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر اللہ کا نظام زمین پہ قائم ہو جائے، صرف نظام، تو دنیا کے اندر سے جرائم ختم ہو جائیں گے، ڈکیتی ختم ہو جائے گی، زنا ختم ہو جائے گا، چوری ختم ہو جائے گی، معیشت کھڑی ہو جائے گی، امن امان آ جائے گا۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں یہ نظام نافذ کیا۔ آپ دیکھتے ہیں مائد اسلمی آئے ہیں، شبیبہ غامدیہ آئی ہیں، کیا ان کی برائی کا کوئی گواہ تھا؟ نہیں تھا۔ انہوں نے آ کے کیا کیا تھا؟ اقرار جرم، اللہ کے رسول ہمارے پہ حدوں کو لگا دیجیے، ہم نے یہ گناہ کر لیا ہے۔ اسلامی نظام قائم ہوا تو معاشرے کے اندر عملیت ایسے پھیلی کہ ایک بندہ اگر گناہ کرتا ہے اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے سزا ملنی ہے، میں دنیا سے بھگت کے چلا جاؤں، دنیا ہی میں اپنی سزا لے لوں۔ یہ عملیت بھی آتی ہے نظام کے ذریعے، نظام نافذ کریں، عمل بھی آئے گا۔ نظام ایک کلیہ اور فارمولہ ہے۔ عام فہم بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ آج کل جو فلاسفرز اور تھنکرز اور عقلی اور منطقی اور متکلمین جو ہیں وہ پتہ کیا لاجک پیش کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے اسلام غالب رہا، مانتے ہیں، انکار تو کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے اسلام کو عروج رہا، ٹھیک ہے آپ کی یونیورسٹیاں تھیں، ٹھیک ہے آپ کی پوری دنیا پہ حکمرانی تھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اسلام اس دور کے ساتھ کمپیٹیبل تھا، اس دور کے
ساتھ مطابقت رکھتا تھا. آج کے دور میں یہ جو نظام ہے یہ سزائیں وحشیانہ ہیں معاذ اللہ. آج کے دور میں یہ نظام کمپیٹیبل نہیں ہے. یہی فلسفہ ہے, صرف یہی فلسفہ ہے. اور وہ یہ اس لیے کہتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ نظام ایک کلیہ, ان کو پتہ ہے, مسلمان بھول چکے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ نظام ایک کلیہ اور فارمولہ ہے. یہ جب بھی نافذ کیا جائے گا رزلٹ سیم آئے گا, جب بھی نافذ کیا جائے گا رزلٹ سیم آئے گا. 1400 سال پہلے نافذ کیا, رزلٹ امن, سکون, معیشت کی بحالی, جرائم کا خاتمہ, قتل, ڈکیتی, زنا ختم, رزلٹ سیم. آج بھی نافذ ہوگا تو رزلٹ سیم, کل بھی نافذ ہوگا رزلٹ سیم. ان کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ نظام آ گیا, رزلٹ سیم نکلے گا. اس نظام سے مسلمانوں کو دور کر دو. پھر بھی مسلمانوں نے ماضی قریب میں جو جد و جہدیں کی ہیں, ان میں مثال دیتا ہوں. خلیجی ممالک کا آپ نے جائزہ لیا ہوگا. ایک مثال کے طور پہ بات سمجھاتا ہوں. سعودی عرب ہے, اس میں اس نظام کے ایک جز کو نافذ کیا, پورے نظام کی بات نہیں ہو رہی, ایک جز کو نافذ کیا. کس کو؟ حدود اللہ کو. حدود اللہ بھی نظام کا حصہ ہے. آپ حیران رہ جائیں گے, گوگل ہے, اٹھائیے, سرچ کیجئے. اب تو علم چھپا ہوا نہیں ہے. سعودی عرب میں ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں, نیو یارک میں ایک دن میں اتنے جرائم ہوتے ہیں, ایک دن میں. سعودی عرب میں پورے سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں. 1400 سال پہلے بھی یہ نظام ایک ایسا فارمولہ اور کلیہ ہے جہاں پہ نافذ کیا جائے گا رزلٹ ہمیشہ سیم آئے گا. جیسے H2O ہے, پانی کا فارمولہ, جب بھی 2 ہائیڈروجن ایٹم اور 1 آکسیجن کا ایٹم ملے گا کیا بنے گا؟ پانی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کے 20 سال بعد کوئی مفکر اٹھے اور کہ اب H2O سے پانی نہیں بنے گا. اسی طرح کی یہ جہالت اور گمراہی ہے. جو یہ بندہ یہ بات سمجھتا ہے کہ اب اسلامی نظام کے آنے سے معیشت درست نہیں ہوگی, اب اسلامی نظام کے آنے سے امن امان نہیں آئے گا, اب اسلامی نظام کے آنے سے ڈکیتی چوری ختم نہیں ہوگی. میرے بھائیو, یہ وہ مشن ہے, یہ وہ منشور ہے, یہ وہ نقطہ نظر ہے کہ جس کی وجہ سے تحریک دفاع اسلام و پاکستان کو بنایا گیا. 75 برس بیت گئے. پاکستان کو کس نام پہ حاصل کیا تھا؟ اسلام کے نام پہ. نہیں, آپ کو کیا دھوکہ دیا گیا؟ نالیاں پکی کرانے کے لیے. نہیں, آپ کو یہ دھوکہ دیا گیا کالج بنانے کے لیے, آپ کو یہ دھوکہ دیا گیا اسپتال بنانے کے. سرمایہ دارانہ نظام کا یہ عجیب اثر ہے کہ ماشاءاللہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, نیک صالح متقی ہیں, ایمان, عمل, عقیدہ موجود ہے کہ رسول اللہ کی ذات اعلیٰ ہے, عقیدہ موجود ہے, بات اعلیٰ ہے, لیکن سیاست نواز شریف کی اعلیٰ ہے, سیاست عمران خان کی اعلیٰ ہے. کیوں جی؟ رسول اللہ کی سیاست اعلیٰ نہیں ہے, رسول اللہ کی سیاست نواز شریف سے اعلیٰ نہیں, رسول اللہ کی سیاست عمران خان اور زرداری سے اعلیٰ نہیں. یہ آپ کو مغالطہ ڈالا گیا ہے, وسوسہ ڈالا گیا ہے. یہ 100% 180 ڈگری کے اوپر کھڑی ہوئی سیکولر پارٹیاں ٹرانسجنڈر بل منظور کر لیں. جس نے ووٹ دیا اس گناہ میں شامل ہے, اس گناہ میں شامل ہے. جائیے کسی عالم سے فتویٰ لے لیجئے. آپ نے ووٹ دیا, کسی نے, یہاں پہ جو بیٹھے ابھی ہم رائے شماری کرا لیں, آدھوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا, آدھوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. کس کے بندے ہیں جی؟ نون لیگ کا بندہ ہوں. کس کے بندے ہیں جی؟ پی ٹی آئی کا بندہ. اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ اللہ کے نظام کے لیے کھڑے ہونے والے کہاں ہیں؟ اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ نے جو نظام دیا صرف 1400 سال قبل کے لیے تھا کہ قیامت تک کے لیے تھا. اگر قیامت تک کے لیے تھا تو اس کی جدوجہد شروع بھی نہیں کرنی, شروع ہی نہیں کرنی. اور جی مولویاں نے کتنے جیتنا ہے, مولویاں نے کتنے ووٹ لینے ہیں, شروع ہی نہ کرو جدوجہد. ایسا کفر نے, سیکولرزم نے, سرمایہ دارانہ نظام نے ذہن کے اندر, برین کے اندر فیڈ کر کے رکھ دیا. اور میرے بھائیوں, ایک مسجد کا مولوی جماعت کراتے ہوئے تم لوگوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے. ایک مسجد کا مولوی ضروری نہیں کہ عالم دین بھی ہو, قاری ہو, قرآن جانتا ہو, وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے. اور ایک عالم دین ہو, آپ قاری قمر صاحب کو, آپ جامعہ محمدیہ میں, آپ اداروں میں, آپ امین محمدی صاحب کے مدرسے میں وغیرہ وغیرہ اپنے بچوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ عالم دین بن جائیں, اور عالم دین بننے کے بعد نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں, عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں, کیا نظام مصطفیٰ زندہ باد کے نعرے لگائیں. آپ کس لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں؟ علماء نبی کے وارث صرف وہی ہیں
جن کے نقطۂ نظر میں یہ ویژن کلیئر ہے کہ علماء رہنما بننے کے لیے آئے، مقتدا بننے کے لیے آئے، پیشوا رہبر بننے کے لیے آئے۔ محدثین نے لکھا کہ ریاست کے تخت کی بھی کچھ شرائط ہے۔ ریاست رسول، سیاست رسول اور تخت رسول اور خلافت رسول پہ وہی شخص بیٹھنے کا اہل ہے جو مسلمانوں کو 5 نمازیں پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ جو مسلمان جمعہ ہے تو جمعہ پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اور کریں 75 سال میں کوئی ایک حکمران آپ کو ایسا نصیب ہوا ہے، ہو سکتا ہے ظہر عصر کی کسی طرح یاری سے نماز پڑھا دیں، فجر کی کیسے پڑھائیں گے، جمعہ کیسے پڑھائیں گے؟ یعنی آپ نے نظام سے 180 ڈگری پہ چلے گئے، ریاست اسلامی بنائی اور حکمران چاہے شرابی بن جائے، بدکار بن جائے، بدماش بن جائے۔ کیا آپ یہ بات گوارا کرتے ہیں کہ ممبر رسول کے اوپر جو بندہ کھڑا ہو، یہ ممبر رسول اللہ کی وراثت ہے، اس کے اوپر شرابی کو گوارا کریں گے، زانی کو گوارا کریں گے؟ لیکن تخت رسول کے اوپر زانی کو ووٹ دیں گے، عمران خان زندہ باد، نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ آپ کی عقل کے اوپر تب کوئی ایسا عجیب ہتھ کنڈا دماغ میں سوار ہوگا، تب آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ او خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ میں آپ لوگوں کو گن اٹھانے کی دعوت نہیں دیتا، پستول اٹھانے کی دعوت نہیں دیتا، ڈنڈے اٹھانے کی دعوت نہیں دیتا، اسی نظام میں رہتے ہوئے اپنے نظریات سیدھے کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ صرف نظریات سیدھے کر لیں، عمل تو اگلی سٹیج ہے۔ نقطۂ نظر واضح اور کرسٹل کلیئر کر لیں، صرف ارادہ تو کریں، ابتدا تو کریں۔ اگر بیلٹ کے ذریعے مولانا فضل الرحمان KPK سے حلقے بنا کر سیٹیں جیت سکتے ہیں تو پنجاب کے دین پسند اتنے پیچھے کیوں رہ گئے؟ پنجاب کے دین پسندوں کو زیادہ ہی سیکولرزم نے اور سرمایہ دارانہ نظام نے دبا دیا کہ آپ علماء کو، آپ دین پسندوں کو، آپ اسلام پسندوں کو ووٹ نہیں دیتے۔ بلٹ کے ذریعے نہیں، بیلٹ کے ذریعے بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اللہ کی قسم آ سکتی ہے، اسلام غالب بیلٹ کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے آ سکتا ہے۔ لیکن نقطہ نظر ہو تو آئے گا نا، نظریہ ہو تو آئے گا نا، سوچ فکر ہو تو آئے گا نا۔ آپ آج چاہیں صرف اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ارادہ کر لیں کہ ہم نے ایک PP کے اندر اپنے پورے ضلع کے ووٹوں کو مجتمع کر لینا ہے، ہم ذہن لوگوں کے سارے ووٹ ادھر مجتمع کر لینے ہیں، نہ بھی ہو آپ ابلاغ کریں۔ اللہ کی قسم پاکستان میں اسلام پسند زیادہ ہیں، یہ 2-3% کے جو لوگ ہیں یہ آپ کے حکمران بنتے رہتے ہیں، اور یہ ایسے دنیا اور معاشرے کو لگتا ہے کہ جیسے بے دینیت اور لا دینیت اور دین سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنے والے پاکستان میں زیادہ ہیں۔ ہرگز نہیں، عملی طور پہ پاکستان میں دین پسند، اسلام پسند لوگ زیادہ ہیں، ان کی قوت و طاقت زیادہ ہے، لیکن وہ بیلٹ میں منتقل نہیں ہوتی۔ 50% لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے، جی جمہوریت کفر ہے، جی یہ انہوں نے بھی یو ٹرن لے لی ہے، اب حلال ہو گئی ہے۔ تو آپ کم از کم اپنا منہج ہی سیدھا کر لیں، آپ بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لانے کی ابتدا کریں، حلقہ سازی کریں، جتہ سازی کریں، اور بالفرض یہ بھی میں آپ کو بات بتلا دوں، آپ اس میں کامیاب نہ ہو، آپ کا نقطۂ نظر نظریہ کامیاب ہو جاتا ہے، آپ بالفرض PPوں سے الیکشن نہیں بھی جیت پاتے، آپ صرف بکھرے ہوئے ذرے ہیں تو مل جائے کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرے ہیں تو مل جائیں کہ دریا نظر آئے۔ آپ صرف اپنی قوت اور طاقت مجتمع کریں، صرف اب سیٹوں کی بات نہیں کر رہا، اب صرف تنظیم سازی کی، نظم کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ سارے مل جائیں، اللہ کی قسم بغیر سیٹوں کے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بغیر سیٹوں کے پاکستان کے اندر خلاف شریعت آپ احتجاج کریں، کوئی بل منظور نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی متعدد مثالیں ہیں آپ کے سامنے، یہ ٹرانسجینڈر بل کے اوپر مذہبی جماعتوں نے۔ مجھے بتائیے، کیا دفاع صحابہ کرنے کے لیے آپ کو یا مجھے سیٹ جیتنا ضروری ہے؟ کیا دفاع صحابہ کے لیے ہمیں سیٹ جیتنا ضروری ہے؟ ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے سیٹ جیتنا ضروری ہے؟ حرمت رسول کا دفاع کرنے کے لیے سیٹ جیتنا ضروری ہے؟ کیا چیز ضروری ہے؟ تنظیم ضروری ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ آندھی بن کے نکلیں، طوفان بن کے چھا جائیں، کوئی آپ کا حق تلف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر ادارے میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ ہم نے اس بات کا تجربہ کیا کہ جب عوام سڑکوں پہ نکلتی ہے، آپ کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں۔
حتیٰ کہ اس کی 20 مثالیں ہیں آپ کے سامنے. ابھی دفاعی صحابہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں جتنے بڑے گستاخ ہیں، جتنے بڑے چوٹی کے، ان کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ آپ لوگوں کے، عوام کے پریشر کی وجہ سے. اگر آپ لوگ احتجاج کی، ہم آپ کو کال دیتے رہے، آپ آتے رہے، پرچے بھی درج ہو گئے. حتیٰ کہ جم خانے کا ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جم خانے کے اندر ایک شخص پگڑی سمیت داخل ہوا. انہوں نے کہا یہاں پہ پگڑی سمیت داخلے کی اجازت نہیں ہے. بات آئی، اس شخص نے قدرتی طور پہ کہیں سے نمبر لے کے مجھے ویڈیو بھیجی. ہم نے اس بات کو اٹھانا شروع کیا. پتہ لگا جم خانے کے پیچھے بہت بہت بڑے، آپ کو پتہ ہے، لوگ موجود ہیں. ہم نے کہا جتنا مرضی بڑا بندہ ہو، ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں. ہم اس پاکستان کے آئین اور قانون کے پابند ہیں. اسی لیے تحریک کا نام دفاع اسلام و پاکستان ہے. اسلام کا دفاع بھی کریں گے اور پاکستان کا بھی. ہم احتجاج کرنے کے لیے جم خانہ کے باہر آنا چاہتے ہیں، اور کوئی وائلنس نہیں ہوگا، کوئی لاٹھیاں نہیں ہوں گی، کوئی ہاتھ میں ڈنڈے نہیں ہوں گے. صرف 1000 نوجوانوں کے سر کے اوپر پگڑی ہوگی، رسول اللہ کی سنت ہوگی. یقین مانیے صرف اس احتجاج کی کال سے انہوں نے قانون میں ترمیم کر لی. اب پگڑی سمیت بھی داخل ہو سکتے ہیں. بتائیے آپ لوگ اگر کسی بھی خلاف شریعت، خلاف دین کام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور مذہبی جماعتوں کا، مذہبی تحریکوں کا، اور خاص طور پہ مذہبی سیاسی تحریک کا کام ہی ہے کہ وہ محتسب کا کردار ادا کرے. خلاف شریعت کام نظر آ رہا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرے، اس کے خلاف آواز کو بلند کرے. یہ نہیں کہ گنگا شیطان بن کے بس ہر وقت اپنی پسند کی پارٹیوں کے، کبھی نواز شریف، کبھی عمران خان، کبھی زرداری زندہ باد کے نعرے لگاتا رہے. آپ بے حیائی کے اتنے اتنے بڑے بورڈ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو پاکستان کی گلیاں اور محلے یہ بے حیائی اور عریانیت کے جو بڑے بڑے فحاشی کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، اگر عوام میرے ساتھ ہو، ان کو جرت نہ ہو یہ کوئی بندہ بورڈ ٹانگ سکے. لیکن تکبیر، قدم بڑھاؤ، علماء صاحب قدم بڑھاؤ. عبد الرحمان پان صاحب کا نعرہ سن کے میرے دماغ میں پھر وہی بچپن کی بات آ گئی کہ جب علامہ شہید تقریر کیا کرتے تھے، بعض بزرگ ایسے موجود ہوں گے جو ان کے جلسوں میں شامل رہے ہیں، تب بھی لوگ نعرے لگایا کرتے تھے علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب نے جب قدم بڑھا دیا مدینہ کی گلیوں کی طرف، شہادت کی منزل کی طرف، آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ یہ چاہتے ہیں، لیکن ہم حاضر ہیں. پڑی ضرورت تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس مشن میں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے. کیا دفاع صحابہ کے لیے، تحریک دفاع اسلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ختم نبوت کے لیے تحریک کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں. یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. بار ہمارے ساتھی اسیرم تبسم اور دیگر موجود ہے. آپ سب ساتھی ان سے رکنیت فارم حاصل کر سکتے ہیں اور تحریک میں غول در غول شامل ہو سکتے ہیں. اور اس تحریک میں شامل ہونے کا مقصد اور مطمع نظر صرف اللہ کی رضا ہے، دفاع اسلام و پاکستان ہے. اس کے علاوہ یہ تحریک کسی جماعت کو توڑنے کے لیے نہیں. کسی بھی جماعت میں رہتے ہوئے بھی آپ تحریک کا ساتھ دے سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب